جہاں مرضی جس طرف کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ وہی بات ہے نا کہ آپ کریں تو رقص بسمل اور ہم کریں تو یا کوئی اور کرے تو مجرا. واہ, بتائیں قادری صاحب, بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات کا آپ سے عرض ہے. میں اختیار ولی صاحب کی سکلز کا بڑا معترف ہوں اور بڑا اچھا بولتے ہیں. سیلف میڈ آدمی ہے اور گراس روٹ ورکر ہیں. میں بہت احترام کرتا ہوں اور یہ بھی اس کو ملکہ حاصل ہے کہ دن کو رات بنائے, رات کو دن بنائے, سفید کو سیاہ بنائے, سیاہ کو سفید بنائے, خرد کو جنون بنا دے, جنون کو خرد کر دے. یہ بھی اختیار ولی صاحب کا اس پہ بڑا ید طولہ اختیار حاصل ہے. اس کو دو تین چیزوں کو میں وضاحت کرنا چاہوں گا جو انہوں نے کہا. جی. سب سے پہلے کہ یہ 13 سال نہیں بنتے فاٹا کے صوبے میں مرج ہونے کے بعد, کیونکہ 2017 کے اینڈ میں مرج ہوا تھا فاٹا کا صوبہ میں. 18 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی, 3.5 سال چلی اور اب یہ 2 سال پورے نہیں ہوئے, تو تقریباً 5 سال بنتے ہیں جو پی ٹی آئی کا اس میں حصہ رہا ہے. اس دوران این ایف سی پہ ایک مسلسل تنازع 2017-18 سے چلا آ رہا ہے. ہماری حکومت میں بھی تھا اور اب ان کی حکومت کے سپرد ہے کہ فاٹا کا جو شیئر ہے جو فیڈریشن نے کمٹ کیا تھا اور صوبوں نے کمٹ کیا تھا, ابھی تک فاٹا کو وہ حصہ ملا ہی نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں وہ نہ صرف ملا ہے بلکہ جلسوں میں خرچ ہو گیا ہے. یہ سیکورٹی کے یہ تو آرمی کے تھرو خرچ ہونے والے پیسے نہ تو یہ جلوس کے نکل سکتے ہیں نہ جلسے کے لیے نکل سکتے ہیں. وہی ایون کہ اس میں ترقیاتی کام بھی وہ کرتے ہیں. میں دوسری بات, اچھا دوسری 13 سال نہ بتائے 5.5 سال. تیسری بات جو کہہ دی سہیل افریدی کے بارے میں کہ اس نے کوئی ابیوز لینگویج استعمال کی ہے, تو آپ کے جو مسلم لیگ کا اور موجود کے ناک کا بال ہے میرے دوست میرے محترم خواجہ آصف صاحب, اگر یہ کوالیفیکیشن یا ڈسکوالیفیکیشن ہے تو محترمہ شیرین مزاری صاحبہ کے بارے میں اس نے جو الفاظ استعمال کیے اور متکرر بار استعمال کیے اور اس کو واپس لینے کے کئی دفعہ سپیکر کی طرف سے کہا گیا, وہ نہیں لے گیا. انہوں نے کہا کہ یہ میرے الفاظ ہیں اور اس پہ میں سٹینڈ کرتا ہوں. تو اگر یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے تو پھر اپنے صفوں میں بھی دیکھیں. تیسری جو اس نے بات کی کہ 3 خواتین کی وجہ سے, تو خواتین پہ نہ آئیں. پھر ہم بھی خاتون کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے کہ خواتین کارڈ استعمال شروع ہونا. خواتین پہ نہ آئے, سیاست کی بات کریں, معاملات کی بات کریں. ہر گھر کی خواتین بھی ہوتی ہے, ان کا اثر بھی اپنے خاون پہ بھی ہوتا ہے, اپنے گھر پہ بھی ہوتا ہے, بہنوں کا بھی, بیوی کا بھی. ایک تیسری کبھی انہوں نے مشال صاحبہ کا بھی نام پھر ہم ایک اہم خاتون کا جو کہ سارا کچھ اس کے ذمہ ہے, پنجاب کی خاتون کا, اس کا ذکر کریں گے تو پھر سلسلہ بہت آگے چلا جائے گا اور غیر مناسب رہے گا. اور میرا خیال ہے, میری سوچ ہے کہ جو پروسیجر رہا ہے ہمیشہ سے, اور یہ ایک مثال بھی ہے, ایک پروسیجر بھی ہے, اور ہمیشہ قائد ایوان کا صوبے میں انتخاب اس پارٹی کا لیڈر کرتا ہے, وہ جیسا بھی ہو. اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے, لیڈر سمجھتا ہے کہ میں کس کو آگے لا رہا ہوں. بہت سے اچھے اس سے تگڑے لوگ اختیار ولی صاحب کے ذہن میں بھی ہوں گے, میرے ذہن میں بھی ہوں گے, لیکن میں جو سوچتا ہوں لیڈرشپ اس سے 5 سال 10 سال آگے کا وہ سوچتے ہیں. اگر یہ حق نواز شریف صاحب کو مریم نواز کے انتخاب میں حاصل ہے, اگر یہ حق آصف علی زرداری صاحب کو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے انتخاب میں حاصل ہے, تو یہ حق جمہوری آئینی اخلاقی عمران خان کو سہیل افریدی کے حوالے سے بھی حاصل ہے. اس حق کو آپ سلب نہیں کر سکتے. اور واضح بات ہے کہ عددی اکثریت ہمارے ساتھ ہے. انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا ہی ہوگا انشاءاللہ, اور کے پی کے میں کوئی منحرف ہو ہی نہیں سکتا. اختیار ولی صاحب نے دیکھا ہے جو منحرف ہوئی تھے ان کے علاقے کے لوگ, دیگر علاقوں کے لوگ, ان کا جو انجام ہوا ہے اس انجام سے سب لوگ عبرت پکڑ رہے ہیں. کوئی منحرف نہیں ہو سکتا. زمین تنگ ہو جائے گی, پورے کے پورے ووٹ انشاءاللہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ملیں گے. یہ اگر کریں گے, پہلے تو ان کو کرنا نہیں چاہتی,
53 کا اور 92 کا بہت بڑا فرق ہے. اچھا قادری صاحب ایک بات ضرور عرض کیجئے گا, یہ ضروری پہلو ہے بڑا, کیونکہ یہ ایک بحث چل پڑی ہے. آپ اس وقت بھی آپ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرامز میں دوسرے میں اس پہ آتا ہوں یہ ٹی ٹی پی والا معاملہ میں اس پہ آتا ہوں کس نے میں اس پہ آتا ہوں. تو جو بھی اگر 53 کو یہ 73 بناتے ہیں تو دانتلی دباؤ اور غیر جمہوری طریقوں سے یہ بنائیں گے. جمہوری طریقے سے یہ کبھی بھی 53 اور 73 کا 92 کا مقابلہ ممکن نہیں ہے. یہ میں آخری بات آپ کو بتا دیتا ہوں اور میں اس پہ حلفیہ آپ کو بتا سکتا ہوں. سچ بولوں گا اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ کہوں گا کہ یہ معاملہ ایک دفعہ کیبنٹ میں آیا, ٹی ٹی پی والا ری سیٹلمنٹ, پھر ایک چھوٹے گروپ میں آیا, پورے کیبنٹ میں نہیں. اس میں وزیر دفاع تھے, وزیر خارجہ تھے, وزیر اطلاعات تھے, وزیر قانون تھا, میں تھا اور مراد سعید تھا. ہم نے دونوں فورم پہ اس کے مراد سعید اور میں نے مخالفت کی. اور مخالفت انہوں نے کہا کہ ملک کے جنرل فیض نے کہا اور جنرل باجوہ نے کہا, میں نام لے کے بتاتا ہوں کہ یہ ملک کی مفاد اور مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ طالبان کو لایا جائے, واپس سیٹل کیا جائے. ایون یہ کہا گیا کہ ان کے اگر نقصانات ہو گئے تو کمپنسیشن بھی دیے جائیں, اور کمپنسیشن کا تخمینہ بھی ہم نے لگایا ہے. میں نے مراد سعید صاحب نے بڑے ببانگ دہل کہہ دیا کہ یہ اختیار کیبنٹ کے کچھ لوگوں کے پاس نہیں. وہاں کے تمام سیاسی جماعتوں کو, مذہبی جماعتوں, قبائلی ایلڈر کو جن کے نقصانات ہوئے ہیں, جن کو بڑی تکلیف پہنچی, ان سے پوچھے, ان سے مشاورت کرے. اگر سب کی یہ رائے بنتی ہے تو پھر یہ رائے بنا لیں. اور کیبنٹ میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا. یہ اور جتنے طالبان آئے فگر آپ نکالیں, یہ خود ان کے فگر کئی دفعہ بتا چکے. 2022 اپریل میں جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو چکی اور الیکشن کے درمیان تقریباً 35-40 ہزار لوگ جو ہے. تو قادری صاحب صرف اس میں مجھے بریک کا فوری کہا جا رہا ہے, لیکن پھر یہ سارے جریدے, یہ آرٹیکلز, خان صاحب کے اپنے بحیثیت پرائم منسٹر بیانات کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈیل کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان میں. یہ اب سارے یہ لوگ, یہ ہر جگہ یہ چھپا ہوا ہے, پی ٹی آئی گورنمنٹ نیگوشیٹڈ پاکستانی طالبان ری سیٹلمنٹ وتھ کابل. یہ عمران خان صاحب کا دسمبر 29 2022 کا بیان ہے. میں آپ کو بتاؤں, 2 میٹنگز کا میں نے حوالہ دیا, اور تیسری میٹنگ ہماری اس وقت کی عسکری قیادت سی تھی یہاں پہ اپارا میں, اس میں بھی میں موجود تھا. تینوں جگہ پہ ہم نے ریفیوز کیا. اب وہ چیز جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, میں اس کا عینی شاہد ہوں, میں اس کی بات کرتا ہوں. باقی جریدے اور خان صاحب میں اس لیے حوالہ دے رہی ہوں ان کا کیونکہ جریدوں پہ مجھے اعتماد نہیں, اس بات کے جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اس پہ. لیکن خان صاحب ان کے حق میں بیانات دیتے تھے, یہی ان چیز وہ بات کرتے تھے مذاکرات کی, ان کے ساتھ نیگوسیشن کے, ان کو اعتماد. لیکن یہ تو نہیں کہ ان کو لا اور ادھر, یہ صرف عسکری قیادت کا فیصلہ تھا. اور 2022 کے بعد انہوں نے